السلام علیکم دوستو، آج کل بہت آپ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ سن رہے ہوں گے. ہم نے گزشتہ روز بھی اس موضوع پہ بات کی تھی اور وہ تھا تیرا، جو خیبر ضلع کا ایک پہاڑی علاقہ ہے. تیرا ویلی ہے، وہاں سے کئی ہزار گھرانے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور اس حوالے سے کنٹروورسی ابھی بھی چل رہی ہے. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہماری مرضی کے بغیر ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے اس کی تردید کی، کہا کہ ہم نے کسی کو علاقہ چھوڑنے کو نہیں کہا. لیکن حقیقت اس کی کیا ہے اور یہ صورتحال کیوں اس طرح سے پیدا ہوئی ہے، مقامی لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک عبدالرزاق صاحب سے. یہ ایک ملک ہیں، لنڈی کوتل سے ان کا تعلق ہے، اور 17 اکتوبر کو تیرا میں وہاں کے جو دہشت گرد جن کو ہم کہتے ہیں، ان گروہوں کے ساتھ مقامی آبادی کا خیبر ایجنسی کے نمائندہ لوگ تھے، نمائندہ قبائل کے نمائندہ تھے، ان کا ایک جرگہ بھی ہوا تھا. تو میں پہلا پوچھنا یہ چاہوں گا ملک عبدالرزاق صاحب سے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں اتنے سخت موسم میں شدید سردی ہے، برفباری بھی ہو گئی، یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ میں تیرا کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے تیرا علاقے میں بہت امن تھا، اور وہاں ادھر پشاور سے پورے KPK سے لوگ وہاں سیر کرنے جا رہے تھے. لیکن یہ ہوا کہ چند لوگ وہاں تیرا میں آئے تو ہمارے تیرا کے عوام نے حکومت کو خبردار کیا کہ اس طرح 10-12 لوگ یہاں پھر رہے ہیں اسلحے کے ساتھ، اس کا بندوبست کرے. یہ کیوں، یہ کیسے آئیں؟ یہ وہی لوگ تھے جو دہشت گردی کر رہے تھے. حکومت نے کہا کہ خیر کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اس کا ہم کچھ کریں گے. لیکن دن بدن اس طرح یہ لوگ زیادہ ہوتے جا رہے تھے. پھر IGFC صاحب نے پورے خیبر ضلع کا، جس میں 3 تحصیلیں ہیں، ان کے مشران اور سیاسی اتحاد جو باڑے کا ہے اس کو بھی بلایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں یہ 3 باتیں آپ کو کرنی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ابھی یہ دہشت گرد تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایک آپ اس طرح کریں کہ یا تو آپ لشکر کشی کریں، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو آپ یہ گھر اپنے خالی کر دیں تاکہ ہم آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ہمارے لوگوں کا یہ موقف تھا کہ ہم نہ لشکر کشی کریں گے اور نہ ہم اپنے گھر خالی کریں گے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 17 تاریخ کو، وہ 17 اکتوبر کو. تو میں نے اس میں یہ تجویز بھی پیش کی کہ IGF صاحب کو کہ برائے مہربانی یہ صرف تیرا علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے فاٹے کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ پورے فاٹا سے جرگہ منتخب کر کے افغانستان بھیجا جائے تاکہ وہاں پر جا کر ان لوگوں کے ساتھ بات کریں. یہ جو یہاں پر جو دہشت گرد ہیں، ان کے بڑے جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، اور وہاں جرگہ جا کر ان کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ بات مان جائیں گے وہ. اچھا، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہوگا، لیکن ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرد اس علاقے میں اتنی آزادی سے اپنی مرضی منوا کیسے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو ہم نے سنا ہے کہ FC بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے. اور دوستو، میں اس لیے یہ سوال ملک صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک آنکھوں دیکھا حال یہ آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے IGFC کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اس کے بعد اس جرگے میں بھی شرکت کی. تو لہٰذا پہلے آپ مجھے اس کی بھی وضاحت کریں کہ اتنی آزادی کے ساتھ یہ لوگ وہاں پہ اپنی کارروائیاں، سرگرمیاں کیسے جاری رکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہاں پر FC اور بریگیڈ، پورا بریگیڈ تو ہے، لیکن یہ لوگ رات کو پھرتے ہیں، دن کو پھر دور پہاڑوں کو جاتے ہیں.
تو یہ رات کو یہاں آ کر گھروں میں روٹیاں بھی کھاتی ہے، چائے بھی تھی، وہ بیچارے مجبور ہو کے اس کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ کیا کرے، اس کا بھی مجبوری ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ تو حکومت نے لے لیا، وہاں پر ہم جب وہ رہ رہے تھے تو اپنے اسلحے کے زور پر رہ رہے تھے۔ ابھی ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ اور کوئی ہے، کوئی چیز ہے، تو ہم کیسے اس کو منع کر سکتے ہیں؟ لہٰذا حکومت، یہ مجھے اس کا نہیں پتہ ہے کہ ادھر ایف سی والے بھی ہے، پورا بریگیڈ ہے، لیکن اس کو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ حکومت کی ناکامی بھی ہے کہ کیوں ایسے لوگوں کو یہاں پر، حالانکہ حکومت کے ساتھ جہاز بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، کیمرے بھی ہے، تو میرے خیال میں اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو یہاں علاقے سے، یہ نہیں کہ یہ کب سے یہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں، اور یہ پہاڑوں میں جا کر پہ ادھر اورکزئی علاقے میں بھی ہے، کبھی اورکزئی علاقے کو جاتا ہے، کبھی ادھر ہمارے تیرا کو آتا ہے۔ تو لہٰذا میں تو نہیں سمجھتا اس پر کہ اس حکومت کی کیا ناکامی ہے اور اس کی کیا فیصلہ کر سکتے ہیں حکومت۔ چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ مجھے بتائیں جو تیرا میں پھر جرگہ ہوا، جرگہ میں ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا مطالبہ آیا، اور کیا ٹی ٹی پی کے علاوہ وہاں پہ جو اتحاد المجاہدین کے نمائندے ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور ان تمام گروہوں کی طرف سے مشترکہ مطالبات کیا تھے اور آپ لوگوں کی طرف سے اس کا جواب کیا تھا؟ کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں تھے۔ پہلے ہم نے ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ بات کی اور ہم نے اس کو یہ جولی پرائی کہ خدا رہا کہ ہمارے علاقے کو بدنامی کی میں نہ دھکیلا جائے۔ اب آپ کہنا کیا چاہتے؟ اس کے مطالبات یہ تھے کہ ایک ہم شریعت چاہتے ہیں، دوسرا جو ہے جب وہاں ہم ان علاقوں میں آئے شریعت کر کے تو ہم اس طرح اسلحہ سے لیس پھیریں گے جس طرح پہلے ہم پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ جب ہم آئے ادھر حکومت کو یہ بات کی تو میرے خیال میں یہ ماننے والی بات بھی نہیں ہے، اور حکومت نے بھی بنکا یہ کہا کہ یہ مطالبہ نہیں کہ درست نہیں، اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ دوسری دفعہ جب یہ اتحاد المجاہدین کے پاس گئے، ان کا بھی مطالبہ صرف شریعت کا تھا کہ ہمیں شریعت چاہیے بس، اور ہمارا بات نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے یہ بھی کہا کہ خدا را آپ تو یہی علاقے کے لوگ ہیں، آپ اس طرح نہ کریں کہ ہمارے علاقے کو بدنامی کی طرف دھکیلتے، خدا را یہ باتیں نہ کرے۔ کہتے نہیں، ہمیں جب تک شریعت نہیں جاتا ہم اس کو اسی طرح یہ اپنی سرگرمیوں میں رہیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، کیا اس علاقے کے خیبر کے عوام کی اکثریت شریعت چاہتی ہے؟ دیکھو سر، الحمدللہ ہمارے لوگ مسلمان ہیں، ہم خود مسلمان لوگ ہیں، ہم شریعت پر جو ہے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے عوام نے یہ مطالبہ کبھی نہیں کیا کہ یہاں پر شریعت نافذ کیا جائے۔ وہ اس لیے کہ جہاں ہمارے علاقہ افریدی یا تیرا میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ شریعت پر ہم کرتے ہیں، تو اس کی مطالبے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں مطالبہ کرے کہ مطلب ہمارے علاقے میں شریعت نافذ کی جائے۔ عوام نے ایسی کوئی مطالبہ نہیں کیا اس کا۔ اچھا، اس تمام صورتحال کی وجہ سے ملک صاحب ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا ہے کہ حکومت نے کہا کہ چونکہ دہشت گرد یہاں سے آ جا رہے ہیں تیرا کے راستے، اس وجہ سے 11 اکتوبر سے پاکستان افغانستان سرحد بھی بند ہے، جس کے باعث نہ صرف طورخم بلکہ خرلاچی اور غلام خان، اس قسم جتنے بھی بارڈر کراسنگ تھیں، کاروبار مکمل طور پہ بند ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے اس تمام کام سے، اور کتنا نقصان ہوا ہوگا آپ کی نظر میں اس کی وجہ سے؟ اور دوسرا پھر سوال یہ ہے کہ کیا بارڈر بند کر دینے سے بارڈر بند کر دینے سے دہشت گردی جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ بارڈر بند ہونے سے نہ دہشت گردی ختم ہوتی ہے اور نہ یہ امان جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو پورے دنیا میں بھی ہے کہ اگر حالات تو کسی ملکوں کا حالات خراب ہو تو وہ بارڈر بند نہیں کرتا ہے،
لہٰذا میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان اپنی پالیسی میں نرمی پیدا کرے اور یہ جرگے کے ذریعے جو بارڈر ہے اس کو کھولنا چاہیے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے. اور دیکھو افغانستان اور پاکستان کا کتنا اربوں ڈالر نقصان ہوا ہے. تو یہ ہمارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, مزدور. دیکھو کل ایک آدمی بات کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ 4 سیر چینی ہمیں ذرا لے لے, اس لیے کہ ہمارے بچے 5-6 دنوں سے چائے بھی نہیں پیا ہے. تو اتنا لوگوں کی بے روزگاری پیدا ہوگی اس بارڈر بند ہونے میں. لہٰذا میرے خیال میں یہ بارڈر جو ہے اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اس کو بارڈر بند کر دے تو امن بھی آ جائے گا, اور میرے خیال میں اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. دوستو, آپ نے ملک عبدالرزاق خان صاحب کی باتیں سنی. ہم پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں, اور یہ کہ بارڈر بند کر دینے سے دہشت گردی ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے اس کے تانے بانے کہیں باہر کے ساتھ ملتے ہیں, بھارت ہو یا کوئی اور ملک ہو. اسی لیے پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی فوج نے TTP کو فتنۃ الخوارج کہا, اور ایک گروہ کو یعنی بلوچ لبریشن آرمی کو فتنۃ الہندوستان قرار دیا کھلم کھلا. اور اس سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ کافر بھی ہیں اور یہ ہندوستان کے شاید ایجنٹ بھی ہیں. اگر ایسی بات ہے تو بارڈر بند کر دینے سے اور ہزاروں لوگوں کا سرحد کے اس طرف اور ہزاروں لوگوں کا سرحد کے اس طرف جو کاروبار خراب ہو رہا ہے, ڈیلی ویج ورکر ہیں ان کی, جیسے ملک صاحب نے قصہ بھی سنایا کہ کوئی دکاندار کے پاس آیا کہ مجھے 1 کلو چینی چاہیے کیونکہ 4-5 دن سے میرے بچوں نے میٹھی چائے نہیں پی ہے. تو جو لوگ 1000, 1500, 2000 روزانہ کی اجرت پہ زندہ رہ رہے ہیں, جن لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ, ان ٹرکوں کے ساتھ, جو ان ہزاروں ٹرکوں کے ساتھ جو کہ ان بارڈر کے رستوں سے گزرتے ہیں, کراچی سے لے کے طورخم جاتے ہیں, خرلاچی, غلام خان جاتے ہیں, تو ان کا اگر کاروبار 11 اکتوبر 2025 سے بند ہے تو ظاہر ہے وہ تو فاقوں پہ مجبور ہوں گے. جب فاقوں پہ مجبور ہوتے ہیں مطلب بے روزگاری ہے. لوگ جب بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ پھر شیطانی کھیل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں, اور شیطانی کھیل جو ہے دہشت گردی اسی شیطانی کھیل کا ایک حصہ بھی ہے. اور یہ ہمارے ارباب اختیار کو میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے, سمجھتے بھی ہوں گے کہ لوگوں کو بے روزگار کر کے, فاقوں سے مار کے, گھروں سے نکال کے آپ اس دہشت گردی کی پیش بندی نہیں کر سکتے ہیں جس کے تانے بانے باہر سے جوڑے ہوں, جس کا تعلق دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, اور جب تک وہ تعلقات درست نہیں ہوتے ہیں اس دہشت گردی کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.